تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ جو سال ہا سال سے بہت زیادہ مجرب اور مشاہدات کے اندر آ چکا ہے۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ ایک غریب، تنگ دست اور فقیر نے کیا، چند مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اپنے شہر کا امیر ترین رئیس بنا دیا۔ ایک فقیر نے کیا، تنگ دست نے کیا۔ یہ سچا واقعہ ہے اور یہ بغداد کا واقعہ ہے۔ کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ بیچارہ غریب تھا، فقیر تھا، تنگ دست تھا اور کثیر العیال تھا۔ کثیر العیال اس کو کہتے ہیں جس کا کنبہ اور جس کے بچے بہت زیادہ ہوں۔ اس غریب انسان کے بچے بھی زیادہ تھے، اس کی فیملی زیادہ تھی، اس کا خاندان زیادہ تھا۔ وہ کثیر العیال تھا مگر غریب تھا، فقر و فاقے کا شکار تھا، تنگ دست تھا۔ تو اس کی ایک بیٹی کی پیدائش کا وقت آیا۔ جب اس کی بیٹی کی پیدائش کا زچگی کا وقت قریب آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ میرے لیے کچھ روغن، کچھ گھی وغیرہ، کچھ روغن خرید کر لے آؤ تاکہ زچگی کا وقت ہے تو میں اس کو استعمال کروں۔ اس نے کہا میرے پاس تو پیسہ نہیں۔ تو بیوی بیچاری اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہوئی۔ وہ بیچاری اپنی جگہ پر حق پر تھی، اسے ضرورت تھی، اور اس غریب انسان کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ اپنی جگہ پر حق پر تھا۔ اسی کشمکش، اسی جھگڑے کے اندر وہ گھر سے باہر نکل گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اس وقت تک گھر نہیں جائے گا جب تک وہ بہت زیادہ پیسہ نہیں کما لے گا۔ وہ ایسی ضد میں، ایسے غصے میں آ کے اپنے گھر سے نکل گیا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ حالت زچگی کی حالت میں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب ہے اور گھر میں ضرورت ہے روغن کی اور گھی کی ضرورت ہے یا اور چیزوں کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور ناراض ہو کر اور ضد میں آ کر وہ گھر سے چل پڑا اور چلتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اس نے رات کو پڑاؤ کیا۔ جب پڑاؤ کیا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہاں پر آنکھ لگی تو ایک نورانی صورت بزرگ نے اس کو خواب میں آ کر ان دو مبارک آیات کے بارے میں بتایا کہ تم اگر فقر و فاقہ کا شکار ہو تو تم قرآن کی آیتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اللہ تمہیں رزق حلال عطا فرمائے گا۔ جب اس بیچارے کی آنکھ کھلی، وہ بیدار ہوا تو وہ دونوں مبارک آیتیں اس کی زبان پر تھی۔ اس نے اسی وقت ان آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ورد کرتا رہا اور دن ہوا اور آگے وہ بیچارہ چلتا رہا۔ ایک جگہ جا کر اس نے پھر رات ہوئی تو پڑاؤ کیا تو قریب ایک بستی تھی۔ وہ بستی کے اندر ایک رئیس تھا۔ اس رئیس کو بیچارے کو رات کو کوئی تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے کرا رہا تھا، اور اس نے اللہ سے دعا کی اور اس نے یہ منت مانی کہ میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس درد سے، اس تکلیف سے مجھے نجات دے تو میں صبح سب سے پہلے جو مجھے بستی سے باہر کوئی فقیر، کوئی تنگ دست، کوئی غریب ملے گا اس کو میں ایک بکری صدقے کی نیت سے دوں گا۔ اس نے ایک بکری صدقے کی نیت کر کے تو رات اس نے بہت دعائیں کی۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے اس نیت سے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اس نے جو منت مانگی اللہ کے نام پر، ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں نظر و نیاز اور منت صرف اللہ کے نام پر ہی مانگنی چاہیے۔ تو جب اس نے اللہ کے نام پہ وہ منت مانی، وہ نظر مانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ صبح جب وہ اٹھا اور بستی سے باہر ایک خوبصورت اپنی بکری لے کر گیا کہ جو فقیر اور تنگ دست مجھے ملے گا اس کو میں یہ بکری صدقے کی نیت سے دے دوں گا جو اس نے منت مانی تھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس بستی سے باہر اس بیچارے نے جو پڑاؤ کیا ہوا تھا رات سے ایک رات پہلے سے، اس نے ایک دن پہلے سے جو ان دو مبارک آیات کا اس نے ورد شروع کیا ہوا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا،
وہ غریب اور تنگ دست اس رئیس آدمی کو ملا اور اس نے وہ بکری صدقے کی نیت سے اس کو دے دی۔ وہ بکری لے کر بڑا خوش آگے چلا کہ چلو بکری مجھے ملی ہے، میں اس کو کسی شہر میں جا کر بیچتا ہوں اور اس سے کچھ پیسے حاصل کرتا ہوں اور اپنے گھر جاؤں گا۔ آگے جا کر اس بیچارے نے، اس غریب اور فقیر اور تنگ دست نے وہ بکری کو بیچنا چاہا تو ایک آدمی نے اس بکری کو خریدا اور بڑی اچھی قیمت اس کی دی۔ جب اس نے اس بکری کو بیچا تو اسی جگہ پر، وہ کوئی منڈی ہوگی، کوئی ایسی جگہ ہوگی، اسی جگہ پر اس کو 2-3 بکریاں انہی پیسوں میں مل گئی، بہت مناسب۔ تو انسان کی چونکہ طبیعت لالچی ہوتی ہے، انسان حریص ہوتا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، یہ رئیس نے مجھے بڑی اچھی نسل کی بکری دی اور اچھے داموں میں بک گئی۔ انہی 3 بکریوں کے پیسے ایک بکری سے اس کے نکل آئے۔ اس نے اسی ایک بکری کے جو پیسے تھے اس سے اس نے گھر جانے کی بجائے ان 3 بکریوں کو خرید لیا اسی جگہ پر۔ ان 3 بکریوں کو اس نے جب خریدا تو ان میں سے 1-2 بکریاں ایسی تھی کہ جو آگے بچے والی تھی، یعنی ان کے ساتھ بچے بھی تھے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک واقعہ پورا لکھا ہے تفصیل کے ساتھ، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ 2-3 مہینے گزر گئے اسی طرح۔ اس نے بکریوں کی تجارت شروع کر دی، کرتے کرتے بہت بڑا اس کا بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ وہ بیچارہ، اس نے سوچا کہ اب تو اتنے مہینے ہو گئے گھر سے نکلتے ہوئے اور اللہ نے مجھے مال بھی دے دیا، بکریاں بھی دے دی، پیسہ بھی اس کے پاس آ گیا، بکریوں کا تاجر بن گیا۔ تو وہ خوشی خوشی بکریوں کا ریوڑ لے کر گھر پہنچا اور وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ اور اس کے جانے کے بعد جو ایک معاملہ ہوا اب گھر کی طرف، وہ میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ تو اس کا معاملہ تھا کہ اس نے وہ آیات پڑھنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بکری اور پھر بکریوں کا ریوڑ اور اس کو برکات اور پیسہ اور بکریوں کا ریوڑ کا مالک بنا دیا۔ اب جب اس نے ایک دن کے بعد وہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا کیا نظام چلا، اس کی کیا برکات ملی۔ ہوا یہ کہ بہت تنگی میں ہمسائیوں نے تھوڑا سا اس کو، مسلمان ہمسائی تھی، اس نے کوئی تھوڑا سا روغن دیا، اس کو تیل وغیرہ دیا، کوئی گھی دیا، اور اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اسی حال میں وہ بیچاری پریشان تھی کہ شوہر بھی گھر سے چلا گیا، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ اب اس کے گھر والوں کے ساتھ ان آیات کی برکت سے اللہ رب العزت نے کیا غیبی نظام چلایا۔ غیبی نظام یہ چلا کہ انہی کے محلے کا جو سب سے دولت مند انسان تھا، اس کی بیوی مر گئی، اس کی بیوی مر گئی اور اس کا چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا۔ اس کا شیرخوار بچہ جو تھا وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، تو انہوں نے اعلان کیا محلے میں، علاقے میں، کہ کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہو اور اس کا وہ دودھ ہو اور وہ آ کر ہمارے بچے کو دودھ پلائے۔ اگر ہمارا بچہ اس عورت کا دودھ پیے گا تو ہم اس کو منہ مانگے پیسے دیا کریں گے، اور وہ اس شیرخوار بچے کو دودھ پلائے۔ اب اللہ رب العزت کا ایک غیبی نظام تھا ان کے ساتھ۔ ادھر وہ آیات کو پڑھ رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بکری دی اور بکریوں کا ریوڑ عطا فرمایا اور اس کو برکت دی اور پیسہ دیا، اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے پڑھنے کی برکت سے ادھر بھی ایک غیبی نظام چلایا کہ اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی غربت کے اندر، فقر و فاقے کے اندر، تنگ دستی کے اندر، اور اسی شہر کا، اسی محلے کے رئیس آدمی کی بیوی مر گئی اور اس کے شیرخوار بچے کو اس عورت نے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس عورت کو وہ لے گئے اور اس نے روزانہ جانا اور اس بچے کو 2-4 بار دن میں دودھ پلانا اور اس کی پرورش شروع کر دی، دودھ کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی دودھ پلانا اور اس رئیس کے بچے کو بھی دودھ پلانا، اور انہوں نے اس کو منہ مانگے پیسے دیے۔ اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی، روزانہ رزق وہاں سے آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں، کپڑے، لباس، چیزیں، سب کچھ ان کو ملنا شروع ہوا۔ تو جب چند مہینوں کے بعد وہ بندہ اپنے گھر واپس آیا تو گھر میں بہت زیادہ برکت، پیسہ، خوشحالی، خیر و برکت دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور پشیمان بھی تھا کہ میں اس طرح ضد میں آ کے چلا گیا، اور خوش بھی تھا کہ میں بھی پیسہ لے کے آیا ہوں، اللہ نے میرے گھر میں بھی برکت دی۔ تو اس نے گھر والوں کو پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، انہوں نے سارا واقعہ سنایا، اور انہوں نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ تو آخر جو بات ان کے سامنے یہی آئی کہ ان آیات کی برکت سے جو پہلی رات اس کو خواب کے اندر ایک نورانی صورت بزرگ نے آ کے اشارہ کیا اور ان آیات کے بارے میں حکم دیا، ان آیات کو جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا ایک غیبی نظام حرکت میں آیا اور اس کی بھی کایا پلٹ گئی اور اس کے گھر والوں کی، اس کے پورے خاندان کی، اس کی فیملی کی اللہ رب العزت نے
تقدیر اور قسمت بدل دی۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے اور سینکڑوں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے خود اس کی برکات کا مشاہدہ کیا، بہت سارے لوگوں کو اس کے ہم نے چلے کروائے، خاص اجازتیں دی۔ الحمدللہ ہمارے اس معمول کے اندر بھی یہ عمل ہے، ہم نے خود اس کے 3-4 چلے کیے بہت بڑے بڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیات کی بہت زیادہ برکات ہمیں بھی دکھائی۔ یہ 2 مبارک آیات کون سی ہیں؟ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ جو بندہ مومن مسلمان سارا دن باوضو رہ کر خوشبو لگائے، باوضو رہے، پاک صاف کپڑے پہنے اور گناہوں سے بچے اور کثرت کے ساتھ سورۃ توبہ کی ان 2 آخری آیات کو پڑھتا رہے، ورد زبان رکھے، وہ چند ہفتوں کے اندر، چند دنوں کے اندر دیکھے گا کہ اس کی قسمت بدل جائے گی۔ یہ 2 سورۃ توبہ کی آخری جو مبارک آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 2 بہت عظیم الشان اور بابرکت آیات ہیں۔ آپ اس کو کھلا پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، باوضو رہ کر خوشبو لگا کر پڑھیں۔ چند دنوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مالداری اور تونگری عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔